حلقہ ہذا کے کارپوریٹر، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابی میدان میں کئی امیدوار اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے آپ کے درمیان میں ہیں۔ مختلف امیدوار مختلف جماعتوں کے نام پر آج اپنی قسمت آزمائی کرنے کے لیے انتخابات میں اترے ہیں، اور ان امیدواروں میں ایک آپ کی اپنی جماعت کا بھی امیدوار ہے، اور وہ آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم ہندوستان کے سیاسی شور میں اگر ہم اپنی آواز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنی آواز صرف مجلس اتحاد المسلمین میں سنائی دے گی۔ کئی جماعتیں ہیں، کئی قائدین ہیں، لیکن کسی جماعت نے اور کسی قائد نے مسلمانوں کی مسائل کی نہ ترجمانی کی، نہ مسلمانوں کے مسائل کی نمائندگی کی، نہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے۔ برسا برس سے آپ کے درمیان میں رہی، آپ کی آواز بنی، آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ضرورت کے وقت آپ کا تعاون کیا، اور آپ کے محلِ جات میں بنیادی سہولتوں کو مہیا کرنے کی جدوجہد کی۔ نہ صرف آپ کے محلِ جات میں بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کے اتحاد، آپ کے اعتماد، آپ کے بھروسے، وہ آپ کی دعاؤں کے بدولت جو کامیابی ملی، تو ایوانوں میں پہنچ کر صرف کرسیوں کی زینت نہیں بنی، ایوان بلدیہ ہو یا ایوان اسمبلی ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو، مجلس اتحاد المسلمین نے بے باکی کے ساتھ اور پوری دیانتداری و پورے اخلاص و ایمانداری کے ساتھ آپ کے مسائل کو ایوان میں اقتدار کے سامنے نہ صرف رکھا، بلکہ ان مسائل پر بھرپور مباحثہ کیا، بحث کی، تکرار کیا، اور ان مسائل پر متوجہ ہونے کے لیے حکومت کے سربراہوں کو مجبور کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور کوئی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے۔ یہاں بے شمار نوجوان ہیں، کھڑے ہیں، مجلس کے تاریخ سے واقف ہوں گے، یا بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو مجلس کی تاریخ سے واقف نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا آغاز ایسے وقت میں کیا جب ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، ہماری عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، صرف مایوسی تھی، خوف تھا۔ تو ایسے اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا، اور خوف اور مایوسی کے بادل جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے تھے، آپ کے اتحاد کے ذریعے، آپ کی دعاؤں کے ذریعے، آپ کے بھروسے کے ذریعے، آپ کی ہمت کے ذریعے، آپ کے عزم کے ذریعے ہم اور آپ نے مل کر اچک کر ان بادلوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور خوف اور مایوسی کو دور کیا۔
یہ مجلس اتحاد المسلمین کی مختصراً سی تاریخ ہے. نہ صرف خوف اور مایوسی کے حالات کو ہم نے دور کیا، جب کبھی بھی شہر میں کہیں پر بھی فسادات ہوتے تو ان فسادات میں مظلوم عوام کے درمیان میں ان کے مددگار بن کے پہنچنے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. کبھی سلطان شاہی کا فساد ہو، یا پھر لال دروازے کے پاس اگر کوئی گڑبڑ و فساد ہو، یا پھر سبزی منڈی کا فساد ہو، یا رمیزابی کا فساد ہو، ہر فسادات میں عوام کے درمیان میں رہنے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. جب فسادات ہوتے تو کرفیو رہتا، کئی دن تک کرفیو کا عالم. ایسے کرفیو کے عالم میں اناج پہنچاتی، عوام کے گھروں کا جا کر دستک دے کر اناج پہنچاتی، اس جماعت کا نام مجلس ہے. گرفتار شدگان کی رہائی کے لیے قانونی امداد کرتی، وہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین. معصوم بچے دودھ کے ڈبے یا دواؤں کے لیے پریشان تو کرفیو کے عالم میں ان کے دروازوں پر دستک دے کر وہاں ان کے گھروں تک دواؤں اور دودھ کو پہنچانے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین. مجلس اتحاد المسلمین نے یوں ہی آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہے، جماعت کی مقبولیت ہے، ہماری پہچان ہے اور آپ کا نام ہے، تو یہ راتوں رات نہیں بنا. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے برسا برس لگ گئے، کئی سال کی محنت لگی، کئی نسلوں کی قربانی کے بعد آج ہم یہ آرام کے، اطمینان کے اور پرسکون دور سے ہم گزر رہے ہیں. آج ہندوستان اور دوسرے علاقوں میں اور ہندوستان کے دوسرے علاقے اور حیدرآباد سے اگر ہم تقابل کر لیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کیا تو مجلس نے ایک کام تو کیا ہے کہ حیدرآباد کا میرا بھائی، میری بہن اپنے گھر میں اطمینان سے سو سکتی ہے، کیونکہ مجلس جاگ رہی ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ مجلس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے صرف جذباتی تقاریر یا نعرے بازی نہیں کی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے عملی میدان میں کام کیا، اور ہمارے کام کی نشانیاں آج موجود ہے دنیا کے سامنے. ارے مجلس کا یہ ہوا تو مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن یہ مجلس کی محنت اور اللہ عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے کہ عبد الواحد اویسی نے دارالسلام کے لیے مقدمہ لڑا، محنت کی، اور 70 کے دہے میں دارالسلام مجلس کو ملا. اور جب دارالسلام ملا تو مجلس کے دفتر سے، جو اس سے پہلے فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، تو مجلس کے مرحوم صدر عبد الواحد اویسی نے دارالسلام کو لیا، مقدمہ لڑ کر جیت کر لیا، تو اس کے بعد کرایہ بھی لیا، کرائے کا انٹرسٹ بھی لیا، دارالسلام کی ملکیوں کو بنایا، اور وہاں پر سب سے پہلے اگر کوئی چیز کا آغاز کیا تو کیا کیا؟ ایک سکول کا آغاز کیا دارالسلام میں. محترم احمد پاشا قادری صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے کہ نور محل دارالسلام میں اندر آتے ہیں، سیدھے ہاتھ پر بلڈنگ ہے، بائیں ہاتھ پہ دارالسلام ہے، سیدھے ہاتھ پر اسکول کا آغاز ہوا تھا. تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے وقت نعرہ دیا کہ ہم اپنی قوم کو منظم کریں گے، متحد کریں گے، ان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے، ان کی معاشی پسماندگی کو دور کریں گے، اور جہالت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایوان اسمبلی میں حق کے لیے لڑیں گے، دستور نے جو حق دیا ہے اس کی لڑائی لڑیں گے اور اس حق کو حاصل کریں گے. مجلس نے کام کیا. مجلس نے صرف تقاریریں نہیں کی، مجلس کی اپنی ایک تاریخ ہے. مرحوم صدر سالار ملت نے
پہلا انتخاب لڑا تو ملے پلی سے لڑا، اس کے بعد انتخاب لڑے تو وقت کے 2 منسٹروں کو سالار ملت نے شکست دی تھی، اور منسٹر ہارے تھے، احمد علی خان صاحب بھی ہارے تھے اس وقت، اور معصومہ بیگم بھی ہاری تھی۔ 2 منسٹروں کو ہرایا سالار ملت نے، اور جماعت کو آگے بڑھاتے گئے اور جماعت پھیلتی گئی۔ پھر مجلس اتحاد المسلمین نے بلدیہ پر قبضہ کیا حیدرآباد کی، تو مجلس اتحاد المسلمین نے برسا برس کی محنت کے بعد بلدیہ ہاتھ میں آیا، تو یہی مجلس اتحاد المسلمین تھی جس نے ہندو اور مسلمانوں کو پرانے شہر کے جوڑ کے رکھنے کے لیے ایک دلت کو، عالم پچلی پوچیا کو اور ست نارائن کو میئر بنایا، ڈپٹی میئر بنایا۔ چاہتی تو مسلمان کو بنا سکتی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی گئی اور حالات بنے، تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی اداروں کا جال بچھایا۔ نارائن لا بھاسکر راؤ کا وقت آیا، این ٹی راما راؤ اس وقت چیف منسٹر تھے، ان کی پارٹی پھوٹی، نارائن لا بھاسکر راؤ الگ ہوئے، اور مجلس نے نارائن لا بھاسکر راؤ کی تائید کی، تو تائید کے عوض مجلس نے پیسہ نہیں مانگا، مجلس نے کچھ یہ زمین دے دو نہیں مانگی، مجلس نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل کالج دے دو، مسلمانوں کے لیے ایک انجینئرنگ کالج دے دو، اور میڈیکل انجینئرنگ کالج کو حاصل کیا۔ مجلس نے میڈیکل کالج حاصل کیا، انجینئرنگ کالج حاصل کیا، تو اس انجینئرنگ اور میڈیکل کالج کو بند کرنے کے لیے این ٹی راما راؤ نے جب اقتدار پر واپس آئے تو بند کرنے کے لیے جیوز نکالے، احکامات نکالے، اور مجلس ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کو بچانے کے لیے جدوجہد کرتی رہی، لڑتی رہی۔ این ٹی راما راؤ 84 میں سے لے کر 89 تک چیف منسٹر تھے، پھر 89 میں غلط ہوں تو پاشا ٹوک سکتے ہیں، اس وقت کانگریس اقتدار پہ آنا چاہتی تھی، اور کانگریس کے صدر کا نام اس وقت کے مرری چنا ریڈی تھا، تو انہوں نے اردو بچاؤ تحریک کے نام سے مجلس کے ساتھ مل کر ایک اردو کو بچانے کی تحریک کا آغاز کیا، اور وہ تحریک کی وجہ ہے کہ پتھر گٹی پہ وہاں اقبال کی مینار ہے، اسی وقت لگی تھی، اور پھر بابو جگجیون رام کا پتلا تھا فتح میدان کے پاس، وہاں پہ جلوس کا اختتام اور بہت بڑا جلسہ ہوا، اور اس اردو بچاؤ تحریک کا نتیجہ تھا کہ این ٹی راما راؤ کی شکست ہوئی اور کانگریس کی واپسی ہوئی، تو ہماری امید تھی کہ یہ لوگ ہمارے میڈیکل و انجینئرنگ کالج کو بچائیں گے، این ٹی راما راؤ نے جو بند کرنے کے لیے احکامات دیے اس کو واپس لیں گے، لیکن یہ دغاباز دھوکے باز کانگریس کی یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کی دھوکہ دینے کی پرانی عادت ہے۔ انہوں نے سدھارتھ شنکر رائے نامی جو ویسٹ بنگال کے گورنر تھے، صحیح ہونا پاشا میں کہ سدھارتھ شنکر رائے ویسٹ بنگال کے گورنر تھے، چنا ریڈی اور کانگریسیوں نے سدھارتھ شنکر رائے کو سپریم کورٹ میں ریاست آندھرا پردیش کا وکیل بنایا، دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کے خلاف لڑ کر ان کالجوں کو بند کرانے کے لیے ہم نے وہ بھی لڑائی لڑی، اور لڑتے لڑتے آگے بڑھتے گئے، میڈیکل انجینئرنگ کالج کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ایم بی اے کالج، ایم سی اے کالج، فارمیسی کالج، نرسنگ کالج، آرکیٹیکچر کالج، بعد بیچ میں لا کالج بھی کھولے تھے، اور پھر کئی کالجز کا جال بچھایا، اویسی ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا،
96 में ओवैसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ और फिर 99 के बाद में 2004 में असरा दवाखाने को तामीर करने का सिलसिले का आगाज हुआ। और आज आप खुद देख सकते हैं कि असरा दवाखाना 1200 बिस्तर का दवाखाना, ओवैसी हॉस्पिटल 1500 बिस्तर का दवाखाना। अरे आज जो लोग पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, अरे आओ और देखो कि हमने क्या काम किया। मुझे आज भी याद है, अगर मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं तो ये मुकाम मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं इन गलियों में, इन चौराहों पर कई घंटे गुजारे, कई दिन गुजारे, कई रातें गुजारी है मैंने। एमएलए तो 99 में बना था, लेकिन 89 से मैं इन गलियों में फिरता था। मुझे याद है आज भी। नौजवानों, तुम शायद नहीं जानते, यही सालम चौक के आगे जब आप जाते हैं, वहां पे छोटा चौरस्ता आता है, आगे नाला है। अरे यहीं पर 1994 के इलेक्शन में मुझे पुलिस वालों ने गाड़ी में से उतार कर, ये हाथों को खींचकर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ऐसा पलटाकर मारा था। और उस वक्त मेरे साथ जो मौजूद था वो एक शख्स यहां भी ठहरा है, अवध चाउस, ये भी था, गवाही देगा कि किस तरीके से इन लोगों ने मारा था। अरे हम उस दौर से मेहनत करते आए हैं और आगे बढ़ते गए। अरे ये वही तालाब कट्टा है। मैं जानता हूं कि 1992-93 में मैं पैदल घूमता था। थकने के बाद अगर चबूतरों पर बैठता तो लोग मुझे दरवाजे खोलकर कहते, अकबर साहब हमारे चबूतरे पे मत बैठो, जालिमों का जुल्म होगा, जरा आगे बढ़ जाओ। अरे ये वो कट्टा है। लेकिन जब लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया तो मैं याद करता हूं तालाब कट्टे की उस खातून को जिसने गले लगाकर मेरी हिम्मतों को बांधा था। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता ताजान आपा को, जो आकर उस वक्त मुझे गले लगाए थे। अरे मैं नहीं भूल सकता इनको, मैं नहीं भूल सकता हमारे सालम चाऊ, सालम चिचा को मैं नहीं भूल सकता यहाँ एक छोटी किराना स्टोर दुकान चलाने वाले सालम भाई को, जो आरटीसी में काम करते थे, कभी सालम भाई को नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता दौलत भाई को, मैं नहीं भूल सकता किसको, चप्पला का कारोबार करने वाले नसीर भाई को, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं नहीं भूल सकता मोइन पहलवान, मोइन भाई दूध वाले हैं, जो वो भी दुनिया में नहीं है, मैं उनको नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता है मोइन भाई है, माफ करना, मोइन भाई का खानदान। मेरी मुराद थी हमारे हारून खान साहब से, मैं उनको याद कर रहा था। और हारून खान साहब भी मेरा साथ दिए। और इन सब लोगों की वजह से, इन सब लोगों की मेहनत की वजह से हम इस तालाब कट्टे वालों के दिलों को जीतने में कामयाब हुए। मैं भुला नहीं सकता मम्मी भाई की मेहनत को, कि मम्मी भाई ने भी हमारा साथ दिया था। किस तरीके से, अरे कितने लोग हैं, मैं कई लोगों का नाम भूल रहा हूं। यहाँ पे हमारे रजा है खड़ा हुआ, जो हमारे हेल्थ सेंटर को चलाता है। हामिद है जो कट्टे के ऊपर रहता था। यहीं पर है रजाक भाई है, वो भी हमारा काम करते थे। अरे आज कई लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पीछे हमारी होटल के मालिक खड़े हैं यहाँ पर, ये भी समझ साहब है। अरे ये लोग थे, गिनती के लोग थे हम,
آگے بڑھتے گئے اور اس کا نتیجہ کہ ہم عوام کے دلوں کو جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا کام ہوا؟ ارے یہ لوگ گواہی دیں گے اور بولیں گے ارے یہ وہی تالاب کٹا ہے جہاں پہ کھلے موریاں رہتی تھی، یہ وہی تالاب کٹا ہے جہاں پہ بد جانور سور لوٹا کرتے تھے، یہ وہی علاقہ ہے پیچھے یہاں پہ گدھے لوٹا کرتے تھے۔ ارے آج بتاؤ، بد جانور کا تو پتہ بھی نہیں ہے نہ گدھوں کا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر الیکشن میں خچر ضرور آ جاتے ہیں، لیکن وقتیہ رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کام کیا، ان گلیوں میں کام کیا۔ مجھے یاد ہے 2002 میں شاید یا 2001 میں بہت بڑا طوفان آیا تھا، بارشیں ہوئی تھیں اور تالاب کٹا پانی میں تھا، تو رات بھر میں یہاں پہ رہ کر پانی کی نکاسی کرتا تھا۔ ارے یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ پانی رہتا تھا، تالاب مسجد کی تلا روڈ کے پاس پانی رہتا تھا، رزاق بھائی کے پاس پانی، یہاں پیچھے پوسٹ آفس کے پاس پانی۔ ارے یہاں کی ایک ایک گلی سے میں واقف ہوں، ایک ایک گھر میں رہنے والے کے دل میں رہتا ہوں۔ میرے دل میں یہ رہتے ہیں اکبر الدین اویسی کا اگر دل ہے تو وہ یہ تالاب کٹا ہے، یہ سالم چوک ہے۔ ہم نے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو مرحومین جنہوں نے کھاندے سے کھانا ملا کر اکبر الدین اویسی کا مجلس کا ساتھ دیا، انتشار کا خاتمہ کیا، چاہے وہ ہارون خان صاحب ہو، سلام بھائی ہو، سالم چاؤش ہو، یا پھر ہمارے دولت بھائی ہو، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ میں تو ان کے احسان تلے دبا ہوں، جتنی میری حیات ہے اکبر الدین اویسی ان کے احسان کو کبھی نہیں بھلائے گا۔ ارے ہم نے کام کیا، صرف زبانی جمع خرچ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں کے نالوں میں پانی 2 نالوں میں جاتا تھا، محمد نگر کے نالے میں پانی کو تقسیم کیا، تو پھر ہم نے جہانگیر نگر کے پاس بھی ایک نالا تھا، تو گھروں کو توڑ کر تھوڑا پانی وہاں سے بڑھایا، تھوڑا پانی یہاں تلا روڈ سے نکالا، شاہجہاں ہوٹل کے پاس جبھی بھی بارش ہو پانی جم جاتا تھا، وہاں کا بھی ہم نے کام کیا۔ ارے کام کیا، صرف باتیں نہیں کی۔ 10 برس تک اس حلقے کے نمائندگی میں کرتا تھا، اس کے بعد میں یہ حلقہ یاقوت پورے میں آیا، تو یاقوت پورے میں آنے کے بعد ممتاز احمد خان صاحب نے بھی کام کیا اس حلقے کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے۔ تو پھر ان کے بعد میں احمد پاشا قادری صاحب کی خدمات کو بھی سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی یاقوت پورے کی پوری ایمانداری، پوری دیانتداری اور پوری اخلاص کے ساتھ کام کیا، خدمت کی، جس طریقے سے مجلس کے دوسرے اراکین اسمبلی نے خدمت کی۔ اور آج میراج صاحب کو صدر مجلس نے امیدوار بنا کر بھیجا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح غیر معمولی کام کریں گے، یاقوت پورے حلقے اسمبلی کو سجائیں گے، سنواریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں کے بہت سے مسائل حل ہونا ابھی جو باقی ہے ان کو بھی حل کریں گے۔ کاموں کا سلسلہ
تو جاری تھا، ہے اور رہے گا، لیکن ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جماعت کی اہمیت اور جماعت کو مضبوط کرنا ہے۔ شخصیتیں آئیں گی جائیں گی، جماعت قائم و دائم رہے گی۔ اکبر الدین اویسی نے کبھی بھی چندرائن گٹا حلقہ پہلے کہاں تھا یہ نوجوانوں کو شاید نہیں معلوم۔ چندرائن گٹا حلقہ جب میں لڑا چار مینار سے شروع ہوتا تھا۔ چار مینار دواخانہ، سردار محل، اس کے آگے پورا کوٹلہ، اندھیری گلی، نیچے امان نگر کالونی، بدر آبوری، سومناتھ مندر، رنگیلی کھڑکی، پھر اس کے بعد یہ حصہ، یہ تالاب کٹا، نشیمن نگر، سلطان شاہی، مغل پورہ، ہری بولی، سید علی چبوترا، علی آباد، وہ اونٹوں کا میدان، مسجد رحمانیہ، ہر وقت گڑبڑ ہوتی تھی مسجد رحمانیہ اونٹوں کے میدان کے پاس، ہر وقت گڑبڑ ہوتی تھی۔ یہ گولی پورہ میں، گولی پورے کے پاس قبرستان ہے، اس کے پیچھے عاشور خانے کے پاس، ارے اپنی جپسی میں جا کر وہاں سے متاثرین کو ڈال کر آتا تھا۔ میرے اوپر اور ہارون خان کے اوپر یہی سلطان شاہی کے پاس حملہ کیا گیا تھا۔ ہم دونوں کو گھیر کر ہماری گاڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ ارے ایسے ان حالات میں ہم آگے بڑھ کر نکلے۔ ارے آج یہ حلقہ یاقوت پورے میں ہے، بعض حصہ مغل پورہ، ہری بولی، اور پھر اس کے آگے سید علی چبوترا، یہ چار مینار میں چلا گیا۔ علی آباد جنگم میٹ کا حصہ، فلک نما کیمپس، ایجوکیشن کیمپس کے سامنے کا حصہ بہادر پورے میں چلا گیا۔ یہ سالم چوک، تالاب کٹا اور یہ نشیمن نگر، یہ علاقہ اور سومناتھ مندر، امان نگر کالونی، رنگیلی کھڑکی، یہ بھی یاقوت پورے میں چلا گیا۔ جو بچا ہوا حصہ ہے وہ چندرائن گٹے میں، لیکن اکبر الدین اویسی نے کبھی بھی ان لوگوں کے احسان کو فراموش نہیں کیا۔ یہ حلقے میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہیلتھ سینٹر ہے۔ حلقے میں نہیں ہے، نشیمن نگر کا سکول ہے۔ یہ چندرائن گٹے میں نہیں ہے، دارجلنگ اسکول کو خریدا، 1,00,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ بن گئی، 9 منزلہ عمارت، تالاب کٹے کی سب سے اونچی عمارت۔ یہ غریبوں کے نام ہے، آپ کے نام ہے، میرا ساتھ دینے والے وہ مرحومین کے نام ہیں۔ آپ دیکھو کہ وہاں پر دارجلنگ میں صرف اسکول نہیں آئے گا، دارجلنگ میں اسکول آئے گا، جونیئر کالج آئے گا، ڈگری کالج آئے گا، پوسٹ گریجویشن کالج آئے گا، ریسرچ سینٹر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کا سینٹر بھی آئے گا۔ ارے آپ غور کرو، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو جیب بھر لیتا، آنے والی نسلوں کا انتظام کر لیتا اور چلا جاتا، لیکن اکبر الدین اویسی نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے کام کیا۔ نشیمن نگر میری ایم ایل اے کی 5 برس کی تنخواہ سے بنا ہوا اسکول ہے۔ آپ کے ووٹ، آپ کا اتحاد، آپ کی دعائیں اور آپ کی وجہ سے جو کامیابی ملی تھی، اس کامیابی کے ایک ایک پیسے کی تنخواہ کو جوڑ کر میں نے نشیمن نگر میں اسکول بنایا۔ آج وہاں پر 1500 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دارجلنگ کے اس کیمپس میں 4000 بچوں کے
ایک وقت میں پڑھنے کی گنجائش ہے. آپ بتاؤ، نہ صرف یہ مغل پورے میں فخر ملت سینٹر، کیریئر گائیڈنس، ارے یہاں پر میں فہرست لانا بھول گیا. 10th کے کلاسز کوچنگ ہم دے رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے دے رہے ہیں. مجھے خوشی ہوئی جب میں نے 10th کے بچوں کی فہرست دیکھی، انٹرمیڈیٹ کی دیکھی، نیٹ کی ٹریننگ دے رہے ہیں. تو ہم جب فہرست دیکھا تو 40 بچے تالاب کٹے کے تھے. ارے ایک دور ایسا تھا میں گھروں پہ دستک مارتا تھا، دروازوں پہ مارتا تھا کہ آؤ اسکول میں داخلہ لے لو. تو اسکول میں داخلہ لینے والے نہیں تھے. ممی صاحب کو بھی معلوم، پہلے سال 400 داخلے دینا تھا تو بمشکل 150 بچوں کو ہی داخلہ دے پائے تھے. لیکن آج وہ تعلیمی انقلاب اور تعلیمی بیج کو ہم نے جو بویا تھا، اس کا نتیجہ کہ آج تالاب کٹے سے 10th پڑھنے کے لیے بچے آ رہے ہیں، نیٹ کی کوچنگ کے لیے آ رہے ہیں. حد تو یہ ہو گئی کہ انجینئرنگ کے کوچنگ کے لیے بھی آ رہے ہیں مغل پورے کے سینٹر میں. الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ کام لے رہا. اور معمولی بات نہیں ہے، یہی وہ حلقہ ہے جہاں پر اکبر الدین اویسی پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، MLA بنایا. تو آج ہمارے 14 عمارتیں ہیں، 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام آج اللہ اکبر الدین اویسی کے ذریعے کروا رہا. اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، تو اس کام میں آپ کی دعائیں بھی شامل، اس کام میں آپ کا اعتماد بھی شامل، اس کام میں آپ کا بھروسہ، آپ کا اتحاد بھی شامل. ارے مجھ سے پہلے بھی لوگ تھے لیکن اللہ نے مجھ سے کام لیا. مجھ سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے لیکن اللہ نے مجھ سے کام لیا. میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم. ارے آپ غور کرو، نیٹ کی ٹریننگ، MSET کی ٹریننگ، ناٹا کی ٹریننگ، LAWSET کی ٹریننگ، ISET کی ٹریننگ، انجینئرنگ کی ٹریننگ، اور اس کے بعد میں ہم GMAT کی ٹریننگ دے رہے ہیں، IELTS کی ٹریننگ دے رہے ہیں، TOEFL کی ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ کون سے امتحانات ہیں اگر بچہ باہر جانا چاہتا ہے؟ ارے ہم صرف حکومتوں سے لڑتے نہیں، اپنے طور پر بھی کام کرتے. ارے آج آپ بتاؤ کہ ہندوستان بھر میں احتجاج تھا، عورتیں روڈوں پر بیٹھی تھیں، گولیاں چل رہی تھیں، گرفتاریاں ہو رہی تھیں. CAA NRC پر لوگوں نے ہم پر الزام لگایا، تنقید کی، تہمتیں لگائیں کہ CAA NRC پر مجلس احتجاج نہیں کر رہی. لیکن میرے بھائی، ایوان اسمبلی کی تقریر کو اٹھا کر دیکھو. میں کہوں گا کہ میرے زندگی کے بے شمار تقریروں میں سے ایک غیر معمولی تقریر جو مجھے بھی پسند آتی ہے وہ تھی CAA NRC پر جو اسمبلی میں نے کی تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ KCR نے ایوان اسمبلی میں اٹھ کر کہا کہ تلنگانہ میں نو CAA نو NRC، کہیں پر بھی ہونے دو، یہاں پہ نہیں ہوگا. وہ قوم جس کے پاس قیادتیں نہیں ہوتی ہیں، ان قوموں کو روڈوں پہ نکلنا پڑتا ہے. لیکن وہ قوم جس کے پاس قیادت ہوتی ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہوتا ہے، اس کو روڈ پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے قائدین ایوان میں حکومت وقت کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں اور اپنے مطالبات کو منوا لیتے ہیں.
یہی ہے فرق، یہی ہے فرق ہم میں اور دوسروں میں۔ ان کو نکلنا پڑتا ہے اور ہم عوام کو نہیں نکالتے، ہم خود نکل جاتے۔ اور لوگ یہ سمجھنا نہیں چاہتے، ارے ایسا نہیں کر رہے، ویسا نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، ایسا کرنا تھا، ویسا کرنا تھا۔ ہر کسی کو شوق ہو گیا ہے آج کل، کیا کہ بس کیا بولنا، نہیں ہم قابل، ہماری سوچ سب سے اچھی، وہاں کیوں گئے، یہاں کیوں نہیں گئے، ادھر کیوں گئے، ادھر کیوں نہیں بیٹھے، وہاں کیوں بیٹھے، یہاں لیٹنا تھا۔ ارے بابا آپ دیکھو، میرے بھائی، ہمارے سمجھ بھائی، ہوٹل چلانا ان کا کام، صحیح ہے نا؟ اور اس کے بعد میں سیاست کرنا میرا کام۔ یہاں پہ ہیلتھ سینٹر، ڈاکٹر، علاج کرنا ڈاکٹروں کا کام، مقدمہ لڑنا وکیل کا کام، تجارت کرنا تاجر کا کام، سند بنانا صنعتکار کا کام، روڈ بنانا روڈ بنانے والے کا کام، بڑھئی کا کام بڑھئی جانے، فال سیلنگ کا کام فال سیلنگ والا جانے۔ اب آپ بولو، میں سیاستدان یہاں کھڑے رہ کے تقریر کر رہا ہوں تو پسند آ رہی ہے آپ کو، صحیح ہے بول رہے ہیں، منڈی ہلا رہے ہیں۔ اب میں یہاں سے اتر کے اگر ڈاکٹر صاحب کے دواخانے میں چلے جاؤں اور بولوں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہٹ جاؤ، سفید کوٹ میرے کو دے دو، شیروانی تم پہن لو، تو یہ بھی گیا وہ بھی گیا۔ صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے نا؟ اب یہی حال ہو گیا ہے، یہی حال ہو گیا ہے، معلوم نہ سالم، بس نکل جاتے ہیں، ایسا کرنا تھا ویسا کرنا تھا۔ ارے بابا، مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت وہ قیادت نہیں ہے جو اپنی قیادت کو بچانے کے لیے یا اپنی قیادت کو مستحکم کرنے کے لیے یا اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے ملت کا استحصال کرے، ملت کا استعمال کرے اور ملت کو سامنے لا کر کٹوا دے اور ملت کی لاش پہ کھڑے ہو کر قیادت کرے۔ ہم ویسے قائدین نہیں ہیں، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ اور رسول اللہ کی قسم، اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی سب سے آگے رہیں گے۔ گولیاں لینی ہے تو ہم پہلے اپنے سینوں پہ لے لیں گے، ہم مر جائیں گے، اور ملت کے وقار کے لیے، ملت کے طاقت کے لیے، ملت کی عزت کے لیے اور ملت کی طاقت کے لیے مجبور کر دیں گے، اور شکوہ و شکایت بھی نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، اگر ضرورت پڑی تو تم آگے بڑھ کر آؤ، اگر ٹھہرنا پڑے تو ہمارے لاشوں پر بھی کھڑے رہ جاؤ، مگر ملت میں انتشار نہ پیدا کرو۔ ارے ہم دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں ایک محبت کی دکان چلانے والا نیا آ گیا، جبکہ اس کے باپ دادا، وہ پرنانا، یہ سب پورے دکانیں یہی چلاتے تھے۔ تو محبت کی دکان کی بات کرنے والے آج آپ بتاؤ، کیا اس بات سے انکار کریں گے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ حکمرانی کا موقع کس کو دیا ہندوستان کی عوام نے؟ اسی نہرو گاندھی خاندان کو۔ تو کیا کیا؟ ارے ان کی تو اتنی بڑی فہرست ہے، 55,000 فسادات دیے، جمشید پور کا فساد دیا، کبھی اجمیر کا فساد دیا، کبھی رول قلعہ کا فساد دیا، کبھی احمد آباد کا فساد دیا، کبھی سلطان شاہی کا فساد دیا، کبھی نظام آباد کا فساد دیا۔
کبھی ملیح آباد کا فساد دیا، کبھی ہاشم پورے کا دیا. ارے لمبی فہرست ہے. 55,000 فسادات کے ذریعے معصوم ہندوستانیوں کے خون کو بہایا ان لوگوں نے. اور آج بولتے ہیں کہ محبت کی دکان. ارے محبت کی دکان کا اتنا خیال ہے تو محبت کے دکاندار تجھ سے بولنا چاہتا ہوں، دکان کو چلانا ہے، دکانداری کرنی ہے تو پہلے اپنے چاچا کے ساتھ جو ناانصافی تمہاری دادی نے کی تھی، وہ منیکا گاندھی اور ورون گاندھی کے ساتھ پہلے جا اور چاچی کے پیر پڑ کے معافی مانگ لے، ورون گاندھی کو گلے لگا لے، اپنے گھر میں بلا لے، تو جب بولیں گے کہ گھر میں محبت پیدا ہو گئی. گھر میں تو محبت نہیں، دوسروں کی محبت کی فکر ہے. ارے ہماری محبت کی فکر تھی تو آج کہتے ہیں کہ ای ڈی، آئی ٹی، سی بی آئی کے دھاوے کرواتے ہیں مودی، ایسا کرتے ویسا کرتے. ارے بابا تم نے کیا کیا تھا؟ ایمرجنسی تمہاری دادی کی دین، سی بی آئی تمہارے کانگریس کی دین. ارے تم نے بھی اپنے اقتدار میں نہیں کیا. کس کو بخشا تھا؟ سب کو جیل میں ڈالا تھا. کیا ہم کو بخشا؟ کیا عبد الواحد اویسی کو جیل میں نہیں ڈالے؟ ارے محبت کے دکاندار یہ نہرو ہی تھے جو بار بار عبد الواحد اویسی سے کہتے تھے کہ یہ کاغذ پہ دستخط کر دو، مجلس سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو ہم چنچل گڑے سے چھوڑ دیں. یہی نہرو تھے. اور محبت کی دکان چلانے والے، شاید تو نہیں جانتا کہ تیری دادی کو دارالسلام آنے پر مجبور ہونا پڑا تھا. نہیں جانتا. یا نوجوان شاید آپ نہیں جانتے، اندرا گاندھی دارالسلام کو آئی تھی، معلوم ہے آپ کو؟ پھر بولتے ہیں کہ مجلس کو کانگریس بنائی. ارے مجلس کو نہ نہرو بنایا نہ گاندھی بنایا، مجلس کو ان غریب رکشے والوں نے بنایا، مجلس کو ان منڈی والوں نے بنایا، پنچر جوڑنے والوں نے بنایا، مجلس کو غیور مسلمان نے بنایا ہے، انہوں نے نہیں بنایا. اور پھر کیا ہے؟ علی گڑھ کا فساد کون کروائی؟ میرٹھ کا فساد کون؟ یہی محبت کی دکان. ارے نفرت کی دکان بھی تمہارے پاس ہی ہے اور تھی. خاموشی کی دکان تمہارے پاس تھی اور ہے، اور اب دکھانے کے لیے محبت کی دکان. ارے اتنی محبت تھی تو گجرات جل رہا تھا، نروڈا پاٹیا جل رہا تھا، بلخیس بانو کی عصمت لٹ رہی تھی. تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ ارے اس کے بعد میں یو پی اے 1 یو پی اے 2 آیا، 10 سال کا اقتدار تھا نا. نروڈا پاٹیا کے قاتلوں کو سزا دینا تھا، گجرات کے قاتلوں کو پھانسی پہ لٹکانا تھا، بلخیس بانو کی عصمت کو لوٹنے والوں کو سبق سکھانا تھا. تمہارا اقتدار تھا نا. اگر اس وقت دینے والوں کو سزا دے دی ہوتی تو آج نریندر مودی اس ملک کا وزیر اعظم نہ ہوتا. کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ جواب دو. اگر یہ لوگ اس وقت فیصلہ کرتے تو کیا آج نریندر مودی وزیر اعظم ہوتا؟ ان کی نااہلی، ان کی ناکامی اور ان کی خاموشی، اس کی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں لنچنگ ہو رہی ہے، بلخیس بانو کو ریپ کرنے والوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نروڈا پاٹیا میں حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چیرنے والوں کو پیرول دی جا رہی ہے. ارے آپ بتاؤ یہ سب کا قصوروار کون ہے؟ یہ کانگریس ہے. اور آج بولتی ہے
کہ ہم نے ایسا کیا ویسا کیا. ارے تم نے کیا کیا؟ میں نے بے نقاب کر دیا. میں آج سے 15 برس پہلے تقریر کرتا تھا، یاد ہوگا آپ کو. کہتا تھا ریزرویشن ہم نے لایا، نہیں بولتا تھا. اور میرا جملہ تھا کہ راجستھان میں آپ کی حکومت اس وقت، آسام میں آپ کی حکومت 5-6 ریاستوں میں تھی. تو میں نے سوال کیا تھا کہ جب وہاں پر بھی کانگریس ہے تو وہاں ریزرویشن کیوں نہیں دیا؟ ریزرویشن آندھرا میں کیوں دیا؟ ریزرویشن آندھرا میں اس لیے دیا کیوں کہ یہاں آپ کا اتحاد ہے، آپ کا شعور زندہ ہے، آپ کی طاقت ہے. اور یہاں اقتدار کیوں دیا معلوم؟ آپ کے پاس ایسی طاقت ہے، تخت پہ بٹھا بھی سکتے ہیں، تختے پہ اوندھا بھی لٹا سکتے ہیں. اس لیے دیے. اور ان کے ابا ہے نا یہاں پہ، ہمیں اس لیے دیے. کل راجستھان جا کر آیا. کیا راجستھان میں ریزرویشن ہے؟ نہیں ہے. راجستھان میں کانگریس کی حکومت ہے. ائمہ اور موذنین کو کیا 5,000 یا 1,000 ماہانہ ہے؟ نہیں ہے. اردو اسکول کتنے پورے بند ہو گئے. صرف مدرسہ بورڈ کے اسکول ہیں 3,000، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں. وقف بورڈ کا فنڈ نہیں ہے، گرانٹ ان ایڈ نہیں ہے. بچے کمزور ہیں. ہائر ایجوکیشن سنو، ہائر ایجوکیشن مطلب 10th کے بعد جونیئر کالج ڈگری، پوسٹ گریجویشن، ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر یا MBA. ہائر کتنے پرسنٹیج ہے معلوم؟ پورے ہندوستان میں 34 ریاست جہاں پہ سب سے زیادہ ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹیز ہیں. لیکن مسلمان ہائر ایجوکیشن میں کتنے ہیں؟ 1.5%، مطلب 1.5% ہے صرف. مجلس کیا کری؟ ارے یہاں تلنگانہ میں آج 9.5% مسلمان ہائر ایجوکیشن میں ہیں. 9% کیوں ہے؟ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میں اسکالرشپ مسلم بچوں کو دلانے میں کامیاب ہوا. اور وہ بھی ایسے نہیں، آن پار ود SC/ST. BC کو جتنا ملتا ہے، SC کو جتنا، ST کو جتنا، اتنا مسلمان کو ملتا ہے. ارے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 9 برس میں 27,08,693 مسلم بچے اور بچیوں کو تعلیم کے میدان میں سالانہ قریب 6,000 روپئے ہم نے KCR سے خرچوایا. یہ کام نہیں ہے. ارے آج بولتے ہیں ارے ہم نے کام کروایا، انہوں نے کیا. ارے بابا، اکبر الدین اویسی ہر کسی سے کام لیتا رہا ہے، لے رہا ہے، آگے بھی لے گا. بابو تھے، کام لیا. پوسٹ گریجویشن دکن میڈیکل کالج میں بابو سے لایا تھا. اس کے بعد راشیکر ریڈی آئے، یہ اسکالرشپ لے لی. روشیا آئے، کام کروایا. کرن آئے، کرن سے بھی کروایا، آخری کرن بن گیا. پھر اس کے بعد یہ KCR بھی آئے، ان سے بھی کام لیا. ارے جس طریقے سے سپیرا بینج بجاتا ہے تو سانپ بلوں میں سے نکل کے ناچتے ہیں، اکبر اویسی ایسا سپیرا ہے کہ بڑے بڑے سانپ بھی ناچتے ہیں اور گھبراتے ہیں. ہم نے ہر ایک سے کام لیا، ہر ایک سے کام لیا. ہم نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی. خدا را اس بات کو سمجھو، یاد رکھو، یہ کانگریس آج RSS کی ایجنٹ بنی ہے اور ان کے پاس خود کچھ نہیں رہا. میری ماں پیدا کرنے والی میری گھر میں میری ماں ہے، لیکن میری سیاسی ماں
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या नहीं? कांग्रेस की मां के बच्चे आज कांग्रेस को नहीं चला रहे हैं, आरएसएस के जनी हुई मां की कोख से निकलने वाले आज कांग्रेस को चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? टिल्लू। कौन? टिल्लू। हाँ, अरे आज आपको हमको गौर करना है। खुदारा हम हैं, अनीसुल गुरबा हो, दवाखाने हो। अभी मैंने मेरा साहब से सुना कि यहाँ पे दवाखाने की मंजूरी लाएंगे। नहीं मेरा साहब, या खुदपुरे में एसआरटी कॉलोनी में 100 बिस्तर के दवाखाने की मंजूरी मैं ला चुका हूं मैं। चार मीनार दवाखाने की मंजूरी ला चुका हूं, बहादुरपुरे में दवाखाने की मंजूरी ला चुका हूं, और उसके बाद चंद्रायन गुट्टे में भी 2 दवाखानों की मंजूरी हम ला चुके हैं। खुदारा समझो मेरे भाई, खुदारा समझो वक्त और हालात किस तरफ हैं। ये लोग जीतने करने वाले नहीं हैं। इस तालाब कट्टे सालम चौक से तेलंगाना के कोने कोने तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे प्यारे मुसलमानों से अपील है मेरी, अपने वोटों की तकसीम न करो, अपने वोटों को बांटो नहीं, अपने वोटों को मुत्तहदा तौर पर जहां मजलिस है मजलिस को डालो, और सदर मजलिस ने जो ऐलान किया वहां बीआरएस को डालो। सबसे काम लेने की जिम्मेदारी अकबरुद्दीन ओवैसी की है। अभी जिंदा हूं, मैं लूंगा काम। इन हलकों में भी हम काम करेंगे। बहरहाल 10 बज रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि 30 तारीख के दिन सिर्फ पतंग 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 ही रहना है आसमान में।